السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس طبیعت چاہی اور لائیو ہو گیا۔ ابھی کچھ دنوں کیا 2 دن پہلے ہمارے مشفق و مربی سرپرست ہمارے حضور شیر بہار حضرت علامہ مفتی محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کا عرس مقدس ہوا۔ حضرت مفتی محمد اسلم رضوی علیہ رحمت و رضوان کی شخصیت وہ ہے کہ یہ جتنے القابات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور اسٹیج کی دنیا میں ہر شخص کے لیے بولتے ہیں، ان سارے القابات میں نشاندہی کر دوں القابات کیا کیا ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنے جا رہا تھا۔ زبدۃ العارفین، سراج السالکین، نائب محبوب رب العالمین، حضرت مفتی محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ علیہ رحمہ۔ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ آپ پر ہر القاب، ہر لقب فٹ بیٹھتا ہے جا کر کے۔ بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لقب ان پر فٹ نہ بیٹھے، وہ جھوٹ ہو جائے، مگر شیر بہار علیہ رحمہ کی ذات وہ ذات تھی، کیونکہ میں نے 6-7 سالہ ساتھ میں رہ کر، مدرسے میں رہ کر ان کو دیکھا ہے، زندگی میں نے ان کے ادارے میں گزاری ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ جتنے بھی القابات ہوتے ہیں نا، ایک کامل عالم دین کے لیے، متقی پرہیزگار شخصیت کے لیے، وہ سب ان کی ذات پر، ان کی شخصیت پر فٹ بیٹھتا ہے جا کر کے۔ حضرت مفتی محمد اسلم رضوی علیہ رحمہ کو جو میں نے دیکھا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اشعار سناتا ہوں، وہ بھی ترنم میں نہیں، آپ ڈریں نہیں، تحت میں آپ کو سناتا ہوں۔ واصف شاہ زمن شیر بہار، واصف شاہ زمن شیر بہار، نازش اہل سنن شیر بہار، صاحب علم و عمل تقوی شعار، صاحب علم و عمل تقوی شعار، آفتاب فکر و فن شیر بہار، آفتاب فکر و فن شیر بہار، پاسدار مسلک احمد رضا، پاسدار مسلک احمد رضا، ہیں عطائے پنجتن شیر بہار، ہیں عطائے پنجتن شیر بہار، مفتی اعظم کی جن میں تھی جھلک، مفتی اعظم کی جن میں تھی جھلک، ہیں وہ جان انجمن شیر بہار، ہیں وہ جان انجمن شیر بہار، ہو عطا ہم سب کو بھی بہر علی، ہو عطا ہم سب کو بھی بہر علی، صدقہ حضرت حسن شیر بہار، صدقہ حضرت حسن شیر بہار، آپ کے فیضان سے آباد ہے، آپ کے فیضان سے آباد ہے، شمس کے دل کا چمن شیر بہار، شمس کے دل کا چمن شیر بہار۔ اور یہ بھی کلام دیکھیے
کہ اہل سنن کے باغ کی زینت مفتی اسلم زندہ باد۔ آپ لوگ کمنٹس کیجئے تاکہ مجھے لگے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ لوگوں کا نام بھی ہمارے تک آ جائے، ہم تک آ جائے۔ محمد زبیر احمد جامعی صاحب سن رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ اہل سنن کے باغ کی زینت مفتی اسلم زندہ باد، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مفتی اسلم زندہ باد۔ سلسلہ رضویہ سے آپ مرید تھے، مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ سے وابستہ تھے آپ کی سیرت ہر پہلو ماہ فلک سا روشن ہے۔ ناظم رہبر صاحب سن رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے بڑے عزیز ہیں، آپ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ سنیں۔ مولانا عنایت صاحب، مفتی عنایت صاحب بھی سن رہے ہیں۔ آپ کی سیرت ہر پہلو ماہ فلک سا روشن ہے، آپ کی سیرت کا ہر پہلو ماہ فلک سا روشن ہے، آپ سراپا علم و حکمت مفتی اسلم زندہ باد۔ آپ سراپا علم و حکمت مفتی اسلم زندہ باد، آپ پہ نازاں اہل شرف ہیں، آپ پہ قرباں اہل ادب۔ ایک بار ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگ مفتی اسلم صاحب کی حقیقی زندگی کو میرے ذریعے سن سکیں، جان سکیں۔ عرس شیر بہار میں تو بہت سارے لوگ آتے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، 5 منٹ 6 منٹ میں کیا بولیں گے، اور بہت سارے لوگ جانتے نہیں ہوں گے مفتی صاحب کی زندگی کیا تھی، وہ بیچارے تقریر کے لیے کھڑے ہوئے ہوں گے اور 5-10 منٹ بول کے چلے گئے ہوں گے دیگر موضوع پہ۔ مفتی اسلم صاحب کو جب میں نے دیکھا شیر بہار کو، وہ آپ سنیے۔ ایک بار سارے لوگ، ناصر جمالی صاحب، الیاس صاحب، میرے بڑے عزیز لوگ سن رہے ہیں، سب شیئر کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جڑیں۔ اور ہمارے قمر اسلام بھائی، نیاز قمر صاحب ہمارے، میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا، وہ میرے ساتھ پڑھ رہے تھے، نہیں، میں ان کے ساتھ پڑھتا تھا جامعہ قادریہ میں۔ تو مفتی صاحب کو جو ہم لوگوں نے دیکھا، بھائی ہم سے اچھا کون بیان کرے گا، جن لوگوں نے دیکھا ان سے اچھا کون بیان کرے گا۔ میں پہلے اپنا کلام سنا رہا تھا، ایک کلام تو میں نے سنا دیا، دوسرا کلام یہ بھی میرا ہی ہے، سنیے۔ آپ پہ نازاں اہل شرف ہیں، آپ پہ قرباں اہل ادب، آپ پہ ہو اللہ کی رحمت مفتی اسلم زندہ باد۔ آپ پہ ہو اللہ کی رحمت مفتی اسلم زندہ باد۔ غوث جہاں کے آنکھ کے تارے راج دلارے خواجہ کے، غوث جہاں کے آنکھ کے تارے راج دلارے خواجہ کے، مفتی اعظم کی ہو کرامت مفتی اسلم زندہ باد۔ مفتی اعظم کی ہو کرامت مفتی اسلم زندہ باد۔ شمس بھی در پر آس لگائے کب سے کھڑا ہے کاسہ بکف، شمس بھی در پر آس لگائے کب سے کھڑا ہے کاسہ بکف، اب تو ادھر ہو چشم عنایت مفتی اسلم زندہ باد۔ اب تو ہو ادھر چشم عنایت مفتی اسلم زندہ باد۔ اگر آپ شیر بہار کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کے پہلے صفحے کو دیکھ لیجئے آپ، اور مفتی اسلم صاحب کو دیکھ لیجئے۔ ہر آیت کے عملی مصداق مفتی اسلم صاحب قبلہ ہیں۔ اب پڑھیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ متقین کون لوگ ہیں، اس کی تفسیر اللہ نے خود بیان کی۔ کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت یافتہ ہے، تو متقین کون لوگ ہیں، تو اس کی تفسیر اللہ نے خود آگے بیان کی۔ کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اللہ کے نزدیک متقی وہ شخص ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان کی دولت سے جو مالا مال ہوا۔
دوسری صفت اللہ نے متقین کی بیان کی، کہا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقین وہ ہیں جو ایمان لائے اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ تیسری صفت اللہ نے کہا متقین وہ ہیں اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے یہاں، کہ اللہ نے جسے رزق دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اللہ نے جسے رزق دیا ہے وہ اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی انفاق فی سبیل اللہ میں کمال لگتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک ایسا شخص متقی ہے۔ تو متقین کی تیسری صفت بیان ہوئی، کہ متقین یہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، پھر ایمان لانے کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کے پھر انفاق فی سبیل اللہ پر بھی عمل کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور جو بھی ہو تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون۔ چوتھی صفت اللہ نے بیان کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، چوتھی صفت متقین کی اللہ نے بیان کی۔ دیکھیے اب ہر صفت کو دیکھیے اور مفتی اسلم صاحب کو دیکھیے، بھی میں اور وضاحت کروں گا۔ چوتھی صفت اللہ نے کیا کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ پر اور آپ سے پہلے جو چیزیں نازل ہوئیں کتابوں کے ذریعے، کتابیں نازل ہوئی، سب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ متقی ہیں۔ پانچویں صفت بیان ہوئی، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ایمان، الذین یؤمنون بالغیب، آپ مفتی اسلم صاحب قبلہ خاندانی طور پر مسلمان ہیں اور مومن ہیں، کمال کے مومن ہیں۔ ایمان کا عالم یہ کہ ایمان میں پختگی دیکھیے کہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب آپ شعور کی منزل میں آئے تو آپ نے پڑھنا شروع کیا تو غالباً آپ کسی دیوبندی جماعت کے مدرسے میں گئے پڑھنے کے لیے۔ آپ کے چچا محترم تھے، شیر گجرات کہلاتے تھے، علامہ اسحاق علیہ رحمہ، وہ سلسلہ اشرفی کے جلیل القدر عالم دین تھے۔ آپ کی ضد پر مفتی اسلم صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان آپ کی ضد پر بریلی شریف گئے، سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کی بارگاہ میں زانو ادب طے کیا، توبہ کیا، آپ نے پڑھائی وہاں آپ نے کی اور وابستہ ہوئے، مرید ہوئے وہاں سے، اور پھر مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ نے اس قدر نوازا کہ زمانہ شیر بہار کہتا ہے۔ لوگوں نے بہار سے کو خاص کر دیا، ویسے وہ شیر ہندوستان تھے، حضور مفتی اسلم صاحب قبلہ۔ ایمان کا عالم یہ تھا کہ کسی بھی عقائد کے کسی بھی پہلو پر آپ ذرہ برابر سمجھوتا نہیں کرتے تھے، حضور شیر بہار۔ اگر اسٹیج کی دنیا میں بھی کسی سے کچھ غلطی ہو جاتی، لغزش ہو جاتی، اور آپ یہ محسوس کرتے کہ اس کے ایمان و کفر کا مسئلہ ہو جائے گا، تو آپ اسی وقت اس کی اصلاح کر دیتے۔ آپ یہ نہ دیکھتے کہ کتنے اثر و رسوخ والا ہے، مجمع میں کتنی لاجواب تقریر کر رہا ہے، کتنی اچھی شاعری کر رہا ہے، مجمع کتنا اچھا جما دیا ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے، آپ اسی وقت تنبیہ کر دیتے۔ کئی لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس لیے کہ میں اس وقت نظامت کرتا تھا، شعبہ حفظ میں رہتا تھا، تو آپ اکثر مجھے اپنے ساتھ محافل وغیرہ میں لے جاتے، اور جلسوں میں بھی میں نے دیکھا، جلسوں میں لے جاتے تو میں نے کئی بار دیکھا کہ آپ نے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کی ہے۔ حضور شیر بہار، ایمان کی دولت تو بڑی لاجواب تھی، جیسی بھی ہوائیں چلیں ذرہ برابر اس میں آپ کے قدم میں لڑکھڑاہٹ نہیں آئی۔ نماز کا معاملہ حضور شیر بہار کا ایسا تھا کہ میں 5 سالہ تاریخ میں، ویسے تو میرے گھر سے بڑا گھریلو تعلق تھا حضور شیر بہار کا، 5 سالہ تاریخ میں
بڑے عظیم اسکالر مختار اشرف صاحب ہمارے بڑے عزیز دوست ہیں، وہ سن رہے ہیں، بڑے عزیز ہمارے ضیاء نوری صاحب سن رہے ہیں، سارے لوگ سن رہے ہیں۔ مفتی اسلم کون ہے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ جو میں نے دیکھا نماز کا معاملہ ایسا ہے جیسے کہ متقین کی دوسری صفت اللہ نے کہا، وہ بیان کیا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ شیر بہار کی نماز کا مسئلہ ایسا تھا کہ میں نے سفر ہو یا حضر ایک وقت کی نماز چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا، چھوڑتے ہوئے تو چھوڑ ہی دیجیے آپ، چھوٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ادارے میں آپ رہتے تو مکبر کی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھتے، اور کئی بار نماز بھی پڑھاتے ہوئے میں نے دیکھا، لیکن اکثر نماز پڑھتے مکبر کی جگہ پہ کھڑے ہو کر۔ اس قدر پابندی تھی، اور یہ اصول بن گیا تھا ان کے زمانے میں کہ حضرت جیسے ہی آئیں گے اقامت ہو جائے گی، حضرت جیسے ہی مسجد میں حاضر ہوتے، جو رضا جامع مسجد ہے، تو ویسے ہی اقامت ہو جاتی اور حضور شیر بہار وہاں پہ نماز پڑھتے، اور ان کے ڈر سے، ان کے خوف سے طلبہ بھی پابندی کے ساتھ نماز میں شریک رہتے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیر بہار کی نماز کا عالم ایسا تھا کہ صرف اور صرف 5 وقتہ نماز نہیں، بلکہ تہجد بھی 5 سالہ تاریخ میں نے ایسا دیکھا کہ ایک دن کی بھی تہجد کی قضا نہیں ہے۔ بھائی بزرگوں کا معاملہ یہ ہے نا کہ بزرگان دین، ویسے تو شریعت میں یہ ہے کہ اگر فرض نماز اور واجب نماز چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہے نا، لیکن صوفیہ کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ والے تو اس نماز کی بھی قضا کرتے ہیں جس نماز میں اللہ کا دیدار نہ ہو، اللہ والے اس نماز کی بھی قضا کرتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا ہم فقیروں کے یہاں نفل کی بھی قضا ہو جاتی ہے، قضا ہوتی ہے۔ اور وہ عربی کا مقولہ آپ سنتے ہوں گے، حسنات الابرار سیئات المقربین۔ شیر بہار کو فقط عالم نہ سمجھا جائے، عالموں میں جو کمال درجے کے صوفی ہوا کرتے ہیں اس عظیم منصب پہ فائز شیر بہار علیہ رحمہ تھے۔ کبھی تہجد کی نماز نہیں چھٹی، اور ہر دن کے تہجد کی نماز غسل سے کیا، طہارت اکبر سے پڑھا کرتے تھے آپ حضور شیر بہار۔ کئی بار تہجد کے وقت پانی لانے کا اتفاق مجھے ہوا ہے، کئی بار مجھے اتفاق ہوا ہے، ٹھنڈ ہو یا گرمی، ٹھنڈ کا موسم ہو یا گرم کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ شیر بہار روز صبح 3 بجے 4 بجے غسل کرتے، اور آپ اس سے تہجد کی نماز پڑھتے شیر بہار علیہ رحمہ۔ آپ کے تہجد کو بھی ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ تہجد کی نماز بھی نہیں چھٹتی تھی۔ کہیں سفر میں جاتے تو جو میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ اب مجھے اپنے ساتھ لے کے چلتے، میں بڑا عزیز تھا چونکہ میرے دادا سے بڑا دوستانہ تھا، حضرت علامہ حافظ عبداللہ علیہ رحمہ سے بڑا دوستانہ تھا، تو ہم جانتے تھے، تو مجھے بھی بڑا عزیز رکھتے تھے حضور شیر بہار۔ کئی بار میں نے ان کا ہنڈل تو کھایا ہے، مگر بہت محبت کرتے تھے، اور وہ ہنڈل ہی کا نتیجہ ہے کہ آج اس مقام پہ میں فائز ہوں۔ تو اپنے ساتھ مجھے لے کے جایا کرتے تھے، اور نظامت میں اس وقت کرتا تھا چونکہ ہمارے خاندان میں نظامت اور خطابت کا ایک، خطیبوں کا، ناظموں کا ایک سلسلہ ہے، تو وہ اثر تھا ہی۔ تو حضور شیر بہار مجھے لے جاتے تھے اپنے ساتھ میں نظامت کے لیے پروگرام میں، تو میں یہ دیکھتا تھا کہ جہاں نماز کا وقت ہوتا گاڑی آپ وہیں رکوا دیتے اور وہیں نماز ادا کرتے۔ اکثر تو کوشش کرتے حضور شیر بہار کی مسجد مل جائے راستے میں، وہاں نماز پڑھی جائے گی، لیکن اگر نہیں ملتا تو جہاں وقت ہوتا وہیں آپ نماز پڑھتے۔ نماز کی اس قدر پابندی، اور پھر نماز میں جب آپ چلے جاتے تو آپ وہی بیان کرتے، چونکہ میں نے دیکھا ہے، اور جن لوگوں نے دیکھا وہ یہی بیان کریں گے کہ وہ جو صوفیوں کی نماز ہوا کرتی، جو کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، وہ شیر بہار کو دیکھتے تھے ہم لوگ۔ نماز میں جب چلے گئے تو ایسا لگتا تھا
ان تعبد اللہ کأنک ترا کأنک ترا، وہ اللہ کو دیکھتے تھے، اس قدر نماز میں مست ہو جاتے۔ اور بھائی ہم لوگوں کا تو معاملہ ایسا ہے کہ سنت غیر موقدہ چھوڑ بھی دیتے ہیں، مگر اور نفل کی تو بات ہی نہیں کرتا میں۔ حضور شیر بہار سنت غیر موقدہ کو بھی پابندی سے پڑھتے تھے اور نفل کو بھی پابندی سے پڑھتے تھے۔ بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے بھائی، ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے سستی ہو ہی جاتی ہے، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اعتراف تو ہر شخص کو کرنا چاہیے جو بھی کمی ہے، مگر حضور شیر بہار سفر میں بھی حتی الامکان نماز کی پابندی کرتے، اور جو نماز اگر ٹرین وین میں چھوٹ جاتی کاؤنٹ کر کے بعد میں ادا کرتے جیسے ہی آپ اپنی منزل پہ پہنچتے۔ مولانا عنایت اللہ مفتی صاحب سن رہے ہیں، عنایت اللہ شفیع صاحب شیر بہار سے ان کا بھی گھرانہ مستفیض ہے، تعلق رکھتا ہے، شیئر ضرور کیجیے گا۔ مولانا سراج رضوی صاحب بھی میرے بڑے عزیز ہیں، سن رہے ہیں، آپ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اس لیے کہ عرص شیر بہار تو ہوتا ہے۔ یہ شیر بہار کے اخلاق اور کردار پر جب میں آؤں گا تو آپ سنیے گا، ابھی تو میں صفات سے بیان کر رہا ہوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ لوگ ایک تعداد میں جمع ہوتے ہیں حضور شیر بہار کے، مگر حضور شیر بہار کی شخصیت پر جس جامع طریقے سے خطاب ہونا چاہیے شاید نہیں ہو پاتا ہوگا، شاید کہ میں بات کرتا ہوں، دو چار لوگ جو ان کے شاگرد ہیں ان کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہوں گے، لیکن اکثر لوگ تو نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم نے جو شیر بہار کو دیکھا ہے وہ سنیے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، پہلی صفت کمال درجے کی حضور شیر بہار کے اندر، ذرہ برابر سمجھوتا نہیں ایمانیات سے، ذرہ برابر نہیں، نماز کا معاملہ ذرہ برابر سستی نہیں حضور شیر بہار علیہ رحمہ کی زندگی میں نماز کے معاملے میں، اور نماز کی اس قدر تربیت کرتے تھے کہ بھائی شیر بہار موجود ہیں، مدرسے میں موجود ہیں تو ہر طلبہ نمازی، ہر طلبہ مسجد میں حاضر، اور آپ سختی بھی کرتے، اور کمال کی ذہانت اللہ نے دی تھی۔ ماسٹر لال محمد صاحب تھے ہمارے دور میں، تو وہ تو حاضری لیا کرتے تھے، اور حاضری لینے کے بعد پتہ کرتے کہ یہ فلاں طالب علم نہیں ہے، نماز میں نہیں ہے، مگر شیر بہار کی ذہانت ایسی تھی علیہ رحمت و رضوان کی، خدا کی قسم قربان تو میں ہوں، آپ کو بھی قربان ہونے کا من کرتا ہوگا، سن لیجئے گا تو قربان ہو جائیے گا۔ اتنی ذہانت کی اگر کوئی بچہ فجر میں غائب ہے تو عصر میں ٹوک دیتے تھے مسافے کے درمیان کہ تم فجر میں نہیں تھے، اور الٹے چانٹا لگاتے تھے، سیدھے ہاتھ سے نہیں، الٹے چانٹا۔ کہاں تھے فجر میں؟ آپ کوئی بہانہ نہیں کر پاتے، آپ کوئی بہانہ نہیں کر پاتے کہ ارے حضرت میں تھا، حضرت پچھلے صف میں تھا، یہاں تھا، کچھ نہیں، فوراً تھپڑ لگاتے نماز میں کہاں تھا۔ اس قدر ذہانت، اللہ، ابھی تو میں اس پہ آؤں گا، ابھی تو صفات بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا سن لیجئے مجھے۔ حضور شیر بہار کے میں تو اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں عرس اسلمی میں نہیں جا پاتا، شیر بہار کے عرس میں کئی بار گیا بھی ہوں تو دوستوں احباب سے ملنے میں ٹائم لگ جاتا ہے، اسٹیج پہ جا بھی نہیں پاتا ہوں، اور میرا مزاج بھی نہیں ہے کہ بھائی میں اسٹیج پہ جاؤں اور کہوں کہ اب میں تقریر کرنا چاہتا ہوں، یہ سب میرا مزاج ہے بھی نہیں۔ شیر بہار سے جو قلبی محبت اور شیر بہار کو جب میں نے دیکھا، نماز کا معاملہ ایسا۔ اور تیسری صفت دیکھیے اللہ نے کیا کہا، متقین، ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین، ویقیمون الصلاۃ، متقین کی دوسری صفت، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ گویا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو معاملہ تھا حضور شیر بہار کا، وہ بھی کمال درجے پر تھا۔ فیاضی کا عالم ایسا تھا کہ اگر کوئی طالب علم مالی حالت سے کمزور ہے تو فری آف کاسٹ اس کا داخلہ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کا انتظام حضور شیر بہار کیا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی پریشان حال آتا دعا تعویذ کے لیے اور اپنی پریشانی بتاتا تو شیر بہار علیہ رحمہ اپنی طرف سے اس کی مدد بھی کرتے، اس کو امداد بھی کیا کرتے۔ مما رزقناہم ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ حضور شیر بہار کا، اللہ کی راہ میں لٹانے کا عالم ایسا تھا کہ پتہ ہے جامعہ قادریہ کو کس جافیشانی کے ساتھ آپ نے قائم کیا۔
آپ کی تاریخ میں ہے کہ جب مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان سے وابستہ ہو کر اور پھر اپنے علوم کو، اپنے علم کو تصوف کی لذت سے آشنا کر کے اور اپنے تصوف کو علم کی روشنی سے مالا مال کر کے جب آپ مقصود پور آتے ہیں تو پتہ ہے مقصود پور میں خود سے حضور شیر بہار نے گھاس چھلا ہے، گھاس مدرسے کا، ہاں مدرسہ کے قائم کرنے میں، اس سب پہ میں آؤں گا، آپ تھوڑا سا میرے ساتھ بنے رہیے۔ بڑی قربانی دی حضور شیر بہار نے مدرسہ کو قائم کر کے، اور آج تک حضور شیر بہار کے آخری سانس تک کوئی مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور شیر بہار نے مدرسے سے تنخواہ لی ہو۔ تنخواہ نہیں لیتے تھے آپ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا بھی معاملہ بڑا اونچا تھا، چونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کئی بار حضور شیر بہار تو طالب علم کو بلا کر اس کی حالت پوچھتے اور پھر اسے دیتے، پھر اسے نوازتے۔ پڑوس کے لوگوں کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، پریشان حال لوگوں کے آنے جانے کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، طلباء کی میں بات بتا رہا ہوں۔ اور پھر چوتھی صفت دیکھیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ قرآن پر اور حضور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اور ان پر جتنی کتابیں نازل ہوئیں، جو اللہ کی کتاب آئے، تحریف شدہ کی بات نہیں کرتا، اور آخرت پر اس قدر مضبوطی تھی اور اس قدر پختہ تھے اس معاملے میں کہ اس کو لے کر کے ہزاروں کے دلوں کو آپ نے زندہ کر دیا ہے۔ ہزار مردہ دلوں کے اندر ایمان کا ایسا نور بخشا ہے کہ وہ شخص دنیا بھر میں خدمت انجام دے رہا ہے حضور شیر بہار کے در سے جو فیض یافتہ ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے حضور شیر وبالآخرۃ ھم یوقنون، اس آیت پہ اگر اب علمی نقطے کی طرف میں آؤں تو بس تھوڑا سا ٹائم لوں گا کہ چونکہ آپ کے ایم بی کا بھی مسئلہ ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے اور آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر یہ ایمان لاتے ہیں متقین۔ یہ نہیں اللہ نے کہا کہ مصطفیٰ آپ پر اور آپ سے پہلے والے پر اور آپ کے بعد جو میں نازل کروں گا اس پر بھی، یہ نہیں اللہ نے کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہاں آپ پر اور آپ سے پہلے والوں پر، یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد بھی جو میں نازل کروں گا یا آپ کے بعد بھی جو آئے گا اس پر ایمان لانا ہے۔ گویا کہ اللہ نے یہ بتا دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک کہہ کر کہ تم آخری نبی ہو، تمہارے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کا مسئلہ یہاں سے حل ہو گیا، اور اس پر حضور شیر بہار نے اس قدر عمل کیا کہ دنیا بھر میں ان کا مناظرہ مشہور ہے بدعقیدوں سے۔ ہزاروں ایسے افراد جس کے عقیدے ڈگمگا گئے تھے، ختم نبوت کے حوالے سے بھی حضور شیر بہار نے اس کے دل کو زندہ کر دیا، مناظرے کی شکل میں ہو یا تربیت کی شکل میں ہو، مجلسی نشست کی شکل میں ہو یا اپنے خطابات کی شکل میں ہو۔ اس قدر صفات کوٹ کوٹ کر متقین والی حضور شیر بہار کے اندر موجود تھی، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آپ دیکھیں مولانا جامع قمر نظری صاحب بھی سن رہے ہیں، بڑے لائق و فائق شخصیات میں ان کو شمار کرتا ہوں۔ شہدائی مفتی اعظم ہند حضور شیر بہار عقائد و نظریات میں بھی ایسے پختہ تھے۔ جی بالکل بالکل، میں اس پہ آؤں گا۔ ابھی تو میری ایک عادت ہے کہ جب بھی میں کوئی لیکچر دیتا ہوں، خطاب کرتا ہوں، تو قرآن کی آیت پر پہلے گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ان کی زندگی پر یا پھر عوام کے حوالے سے جو ہمیں پیغام دینا اس پر میں آتا ہوں۔ اظہری میاں تھوڑا سنیے گا مجھے آپ۔ یہ حضور شیر بہار، قرآن نے کہہ دیا یہ لوگ کامیاب ہیں۔ کس قدر مضبوطی سے حضور شیر بہار نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب آپ یہ ان کی زندگی کی طرف آپ آئیے، آپ علم کے حوالے سے آ جائیے۔ حضور شیر بہار کو لوگوں نے کہہ دیا یہ بہار کے شعر ہیں، ویسے شعر ہندوستان تھے۔
اور شیر ہندوستان، شیر بہار، شیر ہندوستان کہہ لیجئے، شیر بہار کہتے ہیں، الملقب، یہ لقب مشہور ہو گیا، ویسے میرے نزدیک تو یہ شیر ہندوستان تھے حضور شیر بہار۔ تو صرف مناظرے ہی میں نہیں، صرف خطابت ہی میں نہیں، بلکہ ہر زاویے سے، علم میں بھی، عمل میں بھی، پرہیزگاری میں بھی، تقوی میں بھی، مناظرانہ صفات تو اس میں بھی شیر ہندوستان تھے صاحب۔ علم پر بات آ رہی تھی تو میں آپ کو بتا دوں، حضور شیر بہار کے ابتدائی کا عالم یہ تھا کہ میں نے کہا نا کہ وہ کسی دیوبندی ادارے میں چلے گئے پڑھنے کے لیے، اور لمبی داستان ہے، پھر ان کے گھر والوں نے، اور شیر گجرات حضرت علامہ اسحاق اشرفی علیہ رحمہ نے، جو سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ تھے، انہوں نے حضرت مفتی اسلم صاحب قبلہ کو، شیر بہار علیہ رحمہ کو اٹھا کر کے وہاں سے نکال کر کے آپ بریلی لے گئے۔ مفتی صاحب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اپنے چچا سے مناظرے پہ تل گئے کہ مناظرہ کروں گا آپ بریلویوں سے، آپ بریلویوں سے مناظرہ کروں گا، لیکن بہرحال حضور شیر گجرات کے کہنے پہ آپ بریلی شریف گئے، اور آپ مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں پہنچے۔ مفتی اعظم ہند جلیل القدر بزرگوں میں سے ہیں صاحب، میں تو ان کو عظیم صوفی کہتا ہوں۔ بریلی میں مفتی اعظم ہند اور کچوچھا مقدسہ میں سرکار کلاں، تقوی اور پرہیزگاری اور بزرگی میں کوئی جواب نہیں ہے۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، صدائیں دے رہی ہیں بریلی کی زمین یہ اب تک، یہ میرا شعر نہیں، میں نے پڑھا تھا، یہ احسان بھائی پیلی بھیت کا شعر ہے۔ صدائیں دے رہی ہیں یہ بریلی کی زمین اب تک، کچوچھا میں امام الاولیاء مختار اشرف ہیں، کچوچھا میں امام الاولیاء مختار اشرف ہیں۔ تو مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے پاس پہنچے تو مفتی اعظم ہند کی کرامت یہ دیکھیے کہ شیر بہار جتنا دیوبند مدرسے سے پڑھ کے گئے تو سب بھول گئے، سب بھول گئے مفتی صاحب۔ پھر مفتی اعظم ہند نے اپنے نظر سے جو جام پلایا، پھر اس کے بعد چنندہ کتابیں پڑھائیں مفتی صاحب کو، لاجواب کر دیا ہر زاویے سے، دل ظاہری اور باطنی دونوں عالم سے مفتی اعظم ہند نے لاجواب کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مفتی اعظم ہند کے جو مرید آج بھی زندہ، ان کو دیکھ لیجئے آپ، اپنے آپ میں بے مثال ہیں۔ حضور شیر بہار کمال کے مرید تھے مفتی اعظم ہند کے۔ تو آپ پھر جب علوم عقلیہ و نقلیہ میں کمال حاصل کرتے ہیں، دل دماغ مفتی اعظم ہند کے فیض سے مالا مال ہوتا ہے، تو آپ نے بریلی شریف ہی میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ علم کا عالم ہے۔ پھر اس کے بعد بریلی شریف کے بعد حضور شیر بہار کی سیرت میں، زندگی میں یہ بھی ہے کہ آپ سلطانپور میں پڑھانے لگے۔ سلطانپور میں آپ نے درس دیا۔ سلطانپور میں تو آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کی درسگاہ میں ہاشمی میاں بھی تھے، آپ کی درسگاہ میں تنویر میاں بھی تھے کچوچھا شریف کے۔ یہ لوگ آپ کی درسگاہ کے فیض یافتہ ہیں، اس مفتی اسلم صاحب قبلہ کے، شیر بہار کے۔ کچھ دنوں شاید آپ نے چھپرا میں بھی پڑھایا، اور جامعہ قادریہ مقصود پور آئے، پھر چلے بھی گئے اور پھر آئے۔ اس کے بعد جب آئے تو جامعہ قادریہ کو حضور شیر بہار نے خون جگر سے سینچا سنوارا ہے، خون جگر سے سینچا سنوارا ہے۔ میں اپنی بات بتاؤں کہ اچھا پہلے علم کے حوالے سے بات مکمل کر دوں۔ حضور شیر بہار کی علمی شخصیت یہ تھی کہ آپ صرف دورہ کرنے والے ایسے شیخ نہیں تھے کہ صرف مریدوں میں مصروف ہو جاتے، بلکہ ان شیوخ میں آپ کا شمار ہوتا کہ جو بیعت و ارادت کے سلسلے میں مصروف رہتے ہوئے بھی درس و تدریس میں منہمک رہا کرتے تھے۔ آخری سانس تک مقصود پور میں آپ بخاری شریف کا درس دیتے رہے حضور شیر بہار، اور ہر جماعت والے کو پڑھاتے تھے حضور شیر بہار۔ کچوچھا شریف مرکز علم و ادب، وہاں کے ایک نمایاں شخصیت قادری میاں صاحب قبلہ مدظ اللہ النورانی۔ آپ میرے علاقے کا سفر کرتے ہیں تو میں جب ملنے گیا تو قادری میاں صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اس علاقے میں حضرت مفتی اسلم صاحب کی ذات ہے،
میں کہا میں خوش ہو گیا کہ قادری میں سنا رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جب میں اشرفیہ میں تھا، غالباً اشرفیہ ہی کا نام لیا حضور قادری میں صاحب قبلہ نے، کہا حضور شیر بہار وہاں سالانہ اگزام لینے آتے تھے بحیثیت معتمم اشرفیہ میں. اور پھر جو بول ہیں حضور شیر بہار کے تعلق سے قادری میاں کے، وہ سنیے کہ بڑے لطیف شخصیت ہیں حضور شیر بہار. علمی جاہ و جلال کی بڑے بڑے ادارے میں سالانہ ممتحن کی حیثیت سے سالانہ اگزام کے لیے بلایا جاتا تھا. آج بڑے بڑے ماہرین حضور شیر بہار کے فیض یافتہ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. آپ مولانا جامی قمر اظہری صاحب دیکھ رہے ہیں، ان کے ہی والد کو لے لیجئے، قمر العلماء حضرت قمر میاں صاحب قبلہ، ماں قمر عالم اشرفی صاحب قبلہ، جو میرے علاقے سے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھائی میں ان کے علاقے سے ہوں، جمدہ شاہی میں شیخ الحدیث تھے اور پھر جامعہ شم میں شیخ الحدیث ہیں. ان کو میں نے سب سے زیادہ کسی عالم کی استاذ کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے تو حضور شیر بہار کی تعریف کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جو نکھار پیدا ہوا ہے اس میں اہم رول مفتی اسلم صاحب قبلہ کا ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے شرح جامی تک انہوں نے پڑھایا، قافیہ پڑھایا ہے مفتی اسلم صاحب قبلہ نے. شیر بہار نے قافیہ مجھے پڑھایا ہے، شرح جامی اور بھی کتابوں کا نام لیا. اس طرح سے حضور شیر بہار کے فیض یافتہ درسگاہی ہو یا روحانی ہو ہندوستان بھر میں پھیلے ہوئے. میں تو شعبہ حفظ میں تھا. اچھا میں اپنے داخلے کو لے کر کے اپنی بات کر رہا تھا، میں بھول جاؤں گا، پہلے بتا دوں. میرے گاؤں سے ایک لڑکا ہے، میرا بچپنے کا دوست تھا. اس کو ہمارے چچا محترم استاذ گرامی میرے شروعاتی دور کے حافظ مجیب الرحمان صاحب قبلہ داخلہ کرانے لے گئے. انہی کا ناتی تھا. تو ان کا ناتی دن بھر رہا، رات میں تالا توڑ کے بھاگ گیا. تو جب مجھے حافظ مجیب الرحمان صاحب لے کے گئے کہ تیرا داخلہ کراتے ہیں، تو مفتی اسلم صاحب نے کہا، شیر بہار علیہ رحمہ نے کہا کہ ارے یہ آپ ہی کے ناتی کی طرح ہوگا، اس کو نہیں لوں گا داخلہ، تالا توڑ کے بھاگ جائے گا. میں مایوس ہو گیا، مجھے پڑھنا تھا، میرے اندر لگن پڑھنے کی بچپن سے ہی ہے. تو شیر بہار علیہ رحمہ سے حضور حافظ مجیب الرحمان صاحب قبلہ نے کہا، چچا محترم نے میرے گاؤں سے ہیں، میرے بڑے بھائی کے سسر ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت یہ حافظ عبداللہ صاحب کا پوتا ہے. جیسے ہی میرے دادا کا نام حضور شیر بہار نے سنا تو کہتے ہیں اس کا داخلہ طے پکا. اور مجھ سے فیس بھی نہیں لیا، کہا اس کا داخلہ لے لو، اس لیے کہ حافظ عبداللہ علیہ رحمہ جلیل القدر عالم دین تھے، اللہ کے مقدس ولی تھے، دوستانہ تھا. میرا داخلہ انہوں نے لے لیا. اور پھر اس قدر مجھے لاڈ اور پیار سے 5 سال رکھا. میں خود 5 سال رہا وہاں پہ، ناظرہ حفظ قرآن کیا. قاری عمران صاحب قبلہ کے درسگاہ میں میرے وہ استاذ ہیں جنہوں نے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک حفظ کرایا مقصود پور میں. اور میں بیچ بیچ میں بڑا بدماش بھی تھا، تو کچھ غلطیاں کرتا تو ہینڈل بھی حضور شیر بہار کا کھاتا تھا، لیکن مجھے میرا خارجہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ مجھے ان کو شیر بہار تو اللہ کے مقدس ولی، ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ بچے کی پیشانی چمک رہی ہے، خارجہ کر دوں گا تو پھر رک جائے گی، اس کا تعلیمی سلسلہ رک جائے گا. اپنے پاس انہوں نے رکھا، لاڈ پیار سے رکھا. کئی بار تو ایسا ہوا کہ اپنے ناشتے میں مجھے ناشتہ کر، میں فخریہ کہہ رہا ہوں صاحب، ناشتہ آتا کہتے بیٹا ناشتہ کر، ابے پٹھان ناشتہ کر. حضور شیر بہار علمی عالم. معاملہ یہ تھا کہ آپ نے ابھی ان کی فتاوی کی کتاب فتاوی برکات رضا، یہ کتاب ہے فتاوی کی، آپ نے اصول شاسی کی شرح لکھی، اور کئی ساری کتابیں ہیں جو منظر عام پہ آنے والی ہے. یہ حضور شیر بہار کے علمی جاہ و جلال کا عالم ایسا تھا. اور پتہ ہے جس مناظرے میں آپ شریک ہوتے، مناظر پہلے ہی سامنے والا دیکھ کے سرنڈر کر جاتا. کئی بار تو ایسا ہوا، خود حضور شیر بہار نے اپنی زبان سے کئی بار کا واقعہ مجھے سنایا ہے، سلنڈر ہو جاتا. علمی شان و شوکت حضور شیر بہار کی اس قدر تھی. عمل کا معاملہ تو میں نے بتا دیا کہ بھائی علم ہو اور عمل نہ ہو تو سمجھتے ہی ہیں آپ. ہاں مولانا مفتی عنایت اللہ صاحب کہہ رہے ہیں ملا حسن کی بھی شرح. میں نے کہا نا علم ہو عمل نہ ہو تو سمجھ جائیے وہ کیسا عالم ہوگا. مگر مفتی صاحب حضور شیر بہار علیہ رحمہ کے اندر جس قدر علم تھا اس سے کہیں زیادہ تو عمل تھا.
باریک باریک چیزوں پر عمل کیا کرتے تھے صاحب، جس کو ہم لوگ مباح کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مجھے وہ عربی کا پھر سے وہ جملہ یاد آتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، اس پر بھی حضور شیر بہار سختی سے عمل کیا کرتے تھے۔ عمل کا عالم ایسا تھا صاحب۔ اخلاق کو دیکھ لیجیے حضور شیر بہار کے۔ میں نے یہ دیکھا حضور شیر بہار علیہ رحمہ کا جو اخلاق تھا، جو خدمت خلق تھا، خدمت خلق کے حوالے سے جتنی آیتیں اور قرآن اور احادیث حضور کی ہیں وہ سب نگاہوں میں رکھیے گا، پھر حضور شیر بہار کو دیکھیے۔ خدمت خلق کا عالم ایسا تھا کہ آپ کے ادارے میں جس مکتب فکر کا ہو، جس مذہب کا ہو، آپ اسے یہ نہیں دیکھتے کس مذہب کا ہے، پریشانی دیکھتے، مصیبت زدہ دیکھتے آپ، اور پھر اس کے لیے آپ جتنی تعویذیں ضرورت پڑتی وہ تعویذ لکھ کے دیتے۔ کمال کے عامل بھی تھے، ایسے عامل نہیں ڈیمانڈر عامل نہیں۔ حضور شیر بہار کے بارے میں آتا کہ اگر آنے والے ہر مریض سے 1-1 روپیہ لیتے تو کروڑوں کی دولت ہوتی حضور شیر بہار کے پاس۔ ایک دن میں تو تقریباً 50 سے 60 لوگ آتے تھے، یار میں نے کم تعداد بتائی، آتے تھے مگر کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے تھے۔ اب اگر کوئی نظر پیش کر دے تو وہ اپنی جگہ، مگر کسی سے آپ 1 روپیہ نہیں لیتے۔ حضور شیر بہار کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈیمانڈ کیا ہو، اور سب کے لیے آپ دعائیں کرتے، سب کو تعویذ دیتے، جو جس مسئلے کے لیے آتا اس کی پریشانی اس مسئلے میں حل ہوتی۔ اگر جسمانی مرض کو لے کے آتا دعا تعویذ کے ذریعے، روحانی مرض کو لے کے آتا تو نظر رحمت کے ذریعے، نظر محبت کے ذریعے اس کی دل کی دنیا بدلتے حضور شیر بہار۔ اچھا، علمی حوالے سے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، میں اپنے علم کے مطابق بتاؤں کہ حضور شیر بہار جناتوں کو بھی پڑھایا کرتے تھے۔ کس کو؟ جنات کو بھی پڑھایا کرتے تھے صاحب۔ کئی بار کا واقعہ مشاہدے میں ہے یہ۔ ایک بار حضور شیر بہار کی جو نشست گاہ ہے، جو قیام گاہ، جو حجرہ ہے، اس کے اوپر چھت ہے، تو اس کے اوپر سونا منع تھا کہ آپ کوئی طالب علم سو نہیں سکتا۔ ایک بار کچھ طلبہ سو گئے تو اچانک رات میں ڈر گئے، فوراً حضور شیر بہار اوپر پہنچے اور ہینڈل لے کے پہنچے کہ تم کو میں نے منع کیا تھا تم لوگوں کو یہاں نہیں سونا ہے۔ بہرحال بچے ڈر گئے تو پھر ٹھیک ہوئے، تو یہ ریزن جاننے کی کوشش ہوئی کہ آخر بچے کیوں ڈرے، تو آپ فرماتے ہیں کہ جنات میں سے کچھ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں یہاں پر، جنہوں نے بدمعاشی کی، مذاق کیا ہوگا، ڈر گئے ہوگے تم لوگ۔ کئی بار تو میں نے خود حضور شیر بہار کے حجرے سے رات کے حصے میں 11 بجے سو جاتے تھے، مگر تہائی رات میں آواز آتی تھی حضور شیر بہار کے حجرے سے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ جناتوں کے بھی استاذ ہیں حضور شیر بہار۔ کون سا علم ہوگا صاحب ان کے پاس؟ پہچانا نہیں لوگوں نے جنازے سے پہچانا کہ بہار میں اتنی بھیڑ حضور شیر بہار کے جنازے میں۔ علاقے کے لوگوں نے، خاص طور سے مقصود پور والوں نے جنازے سے پہچانا، مگر الحمدللہ میرا گھرانہ وہ خوش نصیب گھرانوں میں سے ہیں کہ حضور شیر بہار کو پہچان لیا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی بھی محفل ہو بغیر حضور شیر بہار علیہ رحمہ کی شرکت سے، بغیر ان کی شرکت کے محفل کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی، چاہے نکاح کی محفل ہو، چاہے پھر کسی طرح کی محفل ہو۔ یہ حضور شیر بہار کا اخلاق تھا کہ ہر شخص یہ کہتا تھا کہ حضور شیر بہار تو مجھ سے محبت خوب کرتے ہیں، حضور شیر بہار تو مجھ سے خوب پیار کرتے ہیں۔ حضور شیر بہار اگر کبھی کبھی جمال میں رہتے، جلال میں بھی رہتے، ان کا جلال بھی پیارا لگتا، ان کا جمال تو پیارا لگتا ہی تھا، ان کا جلال بھی پیارا لگتا۔ پوچھ لیجئے ان طلبہ سے جو حضور شیر بہار کی موجودگی میں حیات ظاہری میں پڑھائی کی ہیں اس مدرسے میں، ان کا جلال بھی پیارا لگتا۔ ہم لوگ کبھی کبھی انتظار کرتے کہ حضور شیر بہار جلال میں آئے۔ جمال تو خیر پیارا تھا ہی، واہ 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 کس قدر پیارا تھا۔ کبھی کبھی بلاتے
اچھا حضور شیر بہار کیا اچھا اخلاق کو آپ دیکھیں، خلق حسن تو وہی ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، عبادات میں مضبوط ہو، پختہ ہو، حضور سے سچی محبت ہو، توحید سے کتنا گہرا رشتہ کہ عبادات میں ذرہ برابر آپ نے سمجھوتا نہیں کیا حضور شیر بہار نے۔ محبت رسول کا عالم ایسا ہے کہ حضور کے عشق میں روتے حضور شیر بہار، یہ میں نے دیکھا ہے صاحب، اور گواہ ہیں وہ لوگ بھی جنہوں نے دیکھا ہے کہ کبھی کبھی عصر سے مغرب کبھی کبھی گھر جاتے، کبھی کبھی ادارے ہی میں رہتے، لیکن مغرب سے عشاء اکثر پرانی ابھی تو عمارت چینج ہو گئی، وہ جو پرانی بلڈنگ تھی اس پر آپ حضور شیر بہار ٹہلتے اور وظیفہ پڑھتے، تسبیح، ارے کمال ہے، ورد و وظائف کا عالم تو ایسا کہ ہر وقت زبان پر سبحان اللہ الحمدللہ کی کثرت ہوا کرتی، اور ایسے ایسے وظائف کرتے، اللہ اکبر، 24 گھنٹہ اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزارتے تھے وہ حضور شیر بہار۔ میں تھوڑا بھی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، بخدا سچائی ہے یہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو میں یہ دیکھتا، اور بھی جو لوگ تھے وہ لوگ یہ دیکھتے کہ بس تھوڑی دیر اور عنایت بھائی کہ پرانے بلڈنگ پہ عصر سے مغرب حضور شیر بہار چلتے، ٹھیک ہے، تسبیح پڑھتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ مدرسے کے کسی طالب علم کو بلاتے، کہتے بیٹا حمد کے اشعار سناؤ، بیٹا نعت کے اشعار سناؤ، بچہ نعت پڑھتا اور آپ جھومتے رہتے کرسی پہ بیٹھ کے، وہ بچہ نعت پڑھتا اور آپ جھومتے رہتے، وہ بچہ حمد پڑھتا اور آپ جھومتے رہتے، اور اکثر کہا کرتے کہ بزرگوں کے اشعار سناؤ، آپ اعلیٰ حضرت کے اشعار سناؤ، بزرگوں کے اشعار سناؤ، اور آپ جھومتے۔ کس قدر والہانہ محبت کمال درجے کی حضور سے تھی حضور شیر بہار کے اندر۔ زمانہ جو جانتا ہے وہ رش کرتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہی محروم ہے۔ ان سے بھی کہوں گا جانے و زمانہ رش کرنے لگے گا بھائی، اور تم رش کرنے لگو گے حضور شیر بہار پر۔ سختی ایسے تھی، شریعت میں سختی کا عالم ایسا تھا حضور شیر بہار کا کہ آپ چاہے مدرسے کے طالب علم ہو یا آنے والے جلسے میں شاعر مقرر ہو، اگر نماز چھوڑتے سخت طریقے سے اس پہ ناراض ہوتے آپ، اور اسٹیج پر اگر کوئی مقرر عبارت بھی غلط پڑھتا جس کے ترجمے میں اور مفہوم میں غلطی ہوتی تو آپ حضور شیر بہار ٹوک دیتے، یہ نہیں دیکھتے کہ کیا سوچے گا، کیا مجمع ہے، کچھ نہیں۔ ارے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا میں کہ اسلم رضوی کی موجودگی میں یہ غلط پڑھ کے چلا گیا، غلط بول کے چلا گیا۔ میں نے بڑے بڑے ترم خاں کو دیکھا ہے کہ حضور شیر بہار کی موجودگی میں کانپ کے بولا کرتے تھے، اور ترم خاں کو میں نے دیکھا کہ اس کی غلطی ہوتی تو حضور شیر بہار ٹوک دیا کرتے تھے، کئی لوگوں کو توبہ کرائے۔ ایک شاعر ہے بھائی، انتقال کر گئے، اللہ جنت نصیب کرے، میری دستار بندی تھی، ہنر پلاموی آئے تھے، میں شعبہ حفظ میں نے وہیں سے کیا ہے، تو میں نے یہ دیکھا حضور شیر بہار علیہ رحمہ اس جلسے میں ہنر پلاموی گانے کے طرز پہ پڑھ رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت سرکار کے وہ کلام صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا، اس کو عجیب لہجے میں بگاڑ کے پڑھ رہا تھا۔ بھرے محفل حضور شیر بہار، بھرے محفل میں قیام گاہ سے اترے، اسٹیج پہ آیا، اس کو توبہ کرا دیا ہنر پلاموی کو، کہ کون سا لہجہ اختیار کر لیا ہے، گانے وانے کے طرز میں پڑھ رہا ہے، نعت نبی کا حسن بگاڑ رہا ہے، توبہ کرا دیا۔ یہ حضور شیر بہار کا طریقہ تھا، سختی تھی، سخت عملی اور علمی زندگی میں آپ سخت رہے، ذرہ برابر بھی عقائد و نظریات سے سمجھوتا نہیں کیا حضور شیر بہار علیہ رحمہ نے۔ کمال کی شخصیت، کمال کی روحانی شخصیت، اللہ اکبر، عامل قرآن، عالم قرآن، عامل قرآن، مفتی اسلم صاحب قبلہ علیہ رحمہ، والہانہ عقیدت، محبت حضور سے، صحابہ سے، اہل بیت اعظام سے رکھنے والے۔ امام حسین کا تذکرہ ہوتا تو رو دیتے مفتی اسلم حضور شیر بہار،
علی مولا کا تذکرہ ہوتا آنکھیں نم ہو جاتی حضور شیر بہار کی۔ اور میں جب وہاں سے فارغ ہوا اشرفیہ آیا، اشرفیہ سے پھر کچوچا شریف گیا پڑھنے، تو میں کبھی کبھی آتا تھا حضور شیر بہار سے ملنے جاتا تھا، تو آپ پوچھتے تھے کہاں پڑھ رہے ہو؟ میں کچوچا شریف میں۔ کہا سید اظہار اشرف اشرفی جیلانی کیسے ہیں؟ کہا وہ فلاں شخصیت کیسے ہیں؟ کہتے تھے میں ایک زمانے تک کچوچا شریف جاتا رہا، مجھے ریسیو کرنے کے لیے یہ شخصیتیں اکبرپور گاڑی بھجوایا کرتی تھیں، شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب قبلہ گاڑی بھجوایا کرتے تھے۔ کچوچا شریف سے بے پناہ محبت، کچوچا شریف کی شخصیات سے بے پناہ محبت، اور آپ اپنے جلسے میں ہر سال مجاہد دورہ کو بھی مدعو کیا کرتے تھے۔ مجھ سے پوچھا کرتے تھے کمال کی شخصیت بھائی حضور شیر بہار کی، میں اگر گھنٹوں حضور شیر بہار کو پر بولتا رہوں تو نہیں بول پاؤں گا، حق ادا نہیں ہو سکتا بھائی۔ میں نے ان کے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کو دیکھا بڑے قریب سے، ہر ادا میں سنت مصطفیٰ شامل، ہر ادا میں سنت مصطفیٰ شامل۔ عالی شان ادارہ جامعہ قادریہ ہے، اللہ اس ادارے میں جو رمن چمن علمی حوالے سے شیر بہار کے دور میں تھا وہی اب بھی رہے، وہی صبح قیامت تک رہے۔ وہاں کے فارغ ہونے والے طلباء جس قدر علم نور کے ساتھ زمانے میں روشنی بکھیری ہے، صبح قیامت تک اسی طرح بکھیرتے رہیں۔ مادر علمی کو اللہ سلامت رکھے، خانبادہ شیر بہار کو سلامت رکھے، اور ہم تمام عقیدت مندوں کو سلامت رکھے۔ جو کچھ بیان ہوا یہ صرف آغاز باب تھا، جو کچھ حضور شیر بہار علیہ رحمہ کے تعلق سے بیان ہوا میرے احباب یہ صرف آغاز باب تھا۔ پوری کتاب تو حضور شیر بہار کی باقی ہے، پوری کتاب شیر بہار جو میرے نگاہوں کے سامنے میں ہے۔ چلیں اجازت دیجیے، چونکہ ایم بی کا بھی بڑا مسئلہ ہے، ڈاٹا کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ قبلہ فریدی مصباحی صاحب قبلہ بھی تشریف لائے، بہت شکریہ۔ ان کا بھی معیاری کلام جو 2022 میں شائع ہوا تھا اب بھی شائع ہوا ہے حضور شیر بہار علیہ رحمہ کے تعلق سے۔ میں گزارش کروں گا جب کبھی آپ ہندوستان رہیں تو حضور شیر بہار علیہ رحمہ کے عرس میں آپ پہنچیں، ضرور حاضری دیں آپ۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضور شیر بہار کے فیضان سے اور فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال رکھے۔ السلام علیکم۔